جی السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص زبان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں میں نے چودھری سرور لنگریال صاحب کا انٹرویو کیا تھا، ان پہ میں نے تفصیلاً بات کی اور ان سے سوالات بھی کیے جو اس وقت میرے ذہن میں آئے۔ اور ابھی میں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو کافی جو لوگ ہیں وہ اعتراض کر رہے تھے، تو آپ کی اپنی رائے ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک ایف آئی آر موجود ہے، میں آپ کو یہ ایف آئی آر اور یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن کو، یہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ جی چودھری سرور صاحب کیا کلیم کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کریں کہ شیرا والا فارم ہاؤس کے حوالے سے، وہ پراپرٹی ہے کس کی؟ کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ندیم بھائی صاحب کی کچھ ویڈیوز منظر یہاں پر آتی ہیں جس میں ان کی شاہانہ لائف سٹائل کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ کیسے رہتے ہیں، کیا شاہانہ لائف سٹائل ہے، گاڑیاں ساری ان کی دکھائی جاتی ہیں، وٹ ایور۔ میں اس پہ نہیں جاننا چاہتا، میں ایف آئی آر کے اوپر آتا ہوں۔ ایف آئی آر کروائی جاتی ہے جی خواجہ ندیم سعید مائی صاحب ولد خواجہ سعید احمد مائی صاحب کے اوپر، اور جو کرواتے ہیں جی چودھری سرور صاحب لنگڑیال صاحب ولد اشرف جٹ صاحب۔ ساحل نے شیرا والا فارم ہاؤس جس کا اگر رقبے کی بات کریں 4 ایکڑ پر وہ محیط ہے، اور انہوں نے وہ الطاف کیٹرز سے 1 کروڑ روپے بطور ایڈوانس دے کر 18 سپٹمبر 2023 کو میرج ایونٹس وغیرہ کے لیے کاروبار کرنے کے لیے وہ پراپرٹی لی تھی۔ نہ وہ پراپرٹی چودھری سرور صاحب کی ہے، نہ وہ پراپرٹی خواجہ ندیم بھائی صاحب کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی الطاف کیٹرز کی پراپرٹی ہے جو میں نے 1 کروڑ روپیہ دے کر کاروبار کے عوض وہ لی تھی تاکہ اس پہ کاروبار کر سکیں۔ اور کاروبار کرنے کے لیے انہوں نے، جب میں نے ان سے پچھلی بار انٹرویو کیا تھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کاروبار کرنے کے لیے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس پارٹنر کوئی نہیں تھا، ندیم بھائی صاحب میرے فرینڈ تھے، میں نے ان کو 10% کے اوپر اپنا کاروبار میں نے ان کو اپنا حصہ دار بنایا، لیکن میں ان کو 2 لاکھ روپیہ مہینہ سیلری دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شرائط تھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، وہ میں نے پوری کی، دیٹ شٹ، اس میں اس کے علاوہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ میرے پاس چیزیں پڑی ہیں، میرے پاس تفصیل پڑی ہے کہ جس میں میں ان کو 2 لاکھ روپیہ جو ان کی سیلری ہے وہ میں ان کو دیتا رہا ہوں۔ یہ 6 سپٹمبر 2023 کو شیرا والا فارم ہاؤس ایڈریس کے حوالے سے بھی بتایا کہ میں نے رجسٹر کروائی تھی، اور کاروبار کو چلانے کے لیے میں نے 15 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی۔ اور چودھری سرور صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے خواجہ ندیم بھائی صاحب کو یہ میں نے سارے انتظامات اس کے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ اگر بات کریں سی ایف او، اگر مینیجر ہیں آصف شاہ صاحب، ان کو میں نے اپنے چیک جو ہیں وہ میں نے دیے تھے، اپنے سائن کر کے بلائنڈ چیک میں نے اپنے دیے تھے، تاکہ اگر کبھی ان کو مستقبل میں ضرورت پڑتی ہے کسی بھی مسئلے کی یا کاروبار کے حوالے سے یا ضرورت پڑ جاتی ہے پیسوں کی، تو ان کو بار بار مجھے نہ کہنا پڑے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے کافی دوسرے کاروبار بھی ہیں، میں وہاں مصروف ہوتا ہوں، تو میں اس طرف نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یار ٹرسٹ ورتھی پرسن ہے خواجہ ندیم بھائی صاحب، تو مجھے کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہاں تو شکایت نہیں ملے گی، وہاں میں الیکٹریشین سے سارے معاملات اپنے دیکھتا رہا۔ تو یہ انہوں نے مجھے پچھلی ویڈیو میں بتایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے جو چودھری سرور صاحب نے مجھے بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ پچھلی ویڈیو میں جا کے جو خواجہ سرور لنگریال صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اس میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 2 کمپنیاں تھیں، وسٹا ہاسپٹیلٹی ان اور وسٹا ٹاور کے نام سے، یہ میں نے 2023 میں سی ایف او ان کو رکھا تھا آصف شاہ صاحب کو اور خواجہ ندیم بھائی کے جو ماتحت کام کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں خواجہ ندیم بھائی صاحب کو میں نے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنایا تھا، پارٹنر بنایا تھا، صرف اور صرف کاروبار کی شرائط پوری کرنے کے لیے۔ ہاں البتہ میں ان کو اپنے 2 لاکھ جو ہے نا وہ میں دیتا رہا ہوں مہینے کے حساب سے، اور 2 لاکھ کے علاوہ میں ان کو آنے جانے کے لیے میں نے ان کو اپنی گاڑیاں بھی دی ہوئی تھی، جو گنز ہیں وہ بھی میں نے ان کے اپنے حوالے کی تھی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری نہ گنے واپس کر رہے تھے جو لائسنس شدہ تھیں، نہ بیریا ٹاؤن میں میرا ایک فلیٹ تھا وہاں پر ان کو میں نے رکھوایا ہوا تھا، کچھ معاملات ان کے خراب چل رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر آ کے رک جائیں اور اپنی فیملی کو لے آئیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ایز پر چودھری سرور صاحب کے حوالے سے۔ کہتے ہیں نہ وہ میرا فلیٹ دے رہے تھے بیریا ٹاؤن میں جو جہاں پر انہیں میں نے رکھا ہوا تھا، اور جب انہیں میں کال کرتا تھا یہ مجھے ہنس کے دکھا دیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ تو کہتے پھر میں نے ایف آئی آر دی
FIR دینے کے بعد وہاں پر یہ اپلیکیشن دی، وہاں پر یہ آئے، وہاں پر آ کے انہوں نے تھانے میں انہوں نے میری گنز جو ہیں وہ واپس کی، انہوں نے میرے جو گاڑیاں تھیں مجھے وہ واپس کی، پھر مجھے جو میرا فلیٹ ہے وہ بھی پولیس کے موجودگی میں مجھے انہوں نے واپس کر دیا۔ اور اگر ان کو کوئی اعتراض تھا، یہ اب کلیم کر رہے ہیں کہ جی 26 کروڑ جو ہے میں نے لینا ہے ان سے، یعنی کہ چودھری سرور صاحب سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر میں نے اس کا پیسہ دینا ہوتا تو اس نے اس وقت انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بات کی وہاں پہ پولیس والوں کے سامنے کہ آیا میرے یہ پیسے دینے ہیں۔ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہاں پر گارنٹیاں وارنٹیاں وغیرہ ہوئی، وٹ ایور جو بھی ہوا وہاں پر کہتے ہیں وہ میرے پاس پروف کے طور پہ موجود ہے، جس میں دو ان کے لوگ ان کی طرف سے لوگ تھے، ان کے سائن ہیں نام کے ساتھ، دو تو میری طرف لوگ تھے۔ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ اب بات چلتی ہے آگے، جس میں خواجہ ندیم بھائی کے صاحب سے حوالے سے کہ جی ان کے پاس میرے چیک تھے، آصف شاہ وہ جو CFO تھے ان کے پاس میرے چیک تھے جو بطور مینیجر وہاں پر کام کر رہے تھے خواجہ ندیم بھائی صاحب کے ماتحت۔ اب بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جی چودھری سرور صاحب کے بقول جو وہ مینیجر ہے وہ مل جاتا ہے ندیم بھائی صاحب کے ساتھ، اور وہ خرد برد کرتے ہیں پیسوں کا۔ اب ایک چیک کی اگر بات کریں، جو ندیم یونائٹڈ بینک مال ٹاؤن لاہور سے بینک مینیجر نے صبح 9:41 پر کال کی، واٹس ایپ کی چیک جو ندیم بھائی صاحب کی طرف سے وہاں پر کیش ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب اس کیش کی میں آپ کو مالیت بتاؤں، 26 کروڑ 67 لاکھ روپیہ اس کیش کی مالیت تھی، چیک کی مالیت تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا مینیجر کا کہ یہ اماؤنٹ ندیم بھائی صاحب اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان کو FIRs بھیجی کہ میں نے ان پہ جو ہے نا FIR کی ہوئی ہیں، یہ میں نے ان سے پیسے لینے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی 35 کروڑ کا جو گھپن کیا گیا، جو 35 کروڑ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 2 ایونٹس ہوئے تھے، 2 مطلب کہ سیزن لگے، جس پہ ندیم بھائی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے 35 کروڑ کا بزنس کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا چودھری سرور صاحب کا کہ جو 35 کروڑ کا بزنس کیا ہے وہ کائنڈلی مجھے اس کا حساب کتاب دے دیں۔ آپ کو میں نے 10% روپے رکھا ہوا ہے تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، جیسے ہی آپ مجھے حساب کتاب دے دیں گے میں آپ کو آپ کا جو منافع ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس سے حوالے سے پریشان نہ ہو۔ کہتے ہیں جس پر مجھے کوئی بھی جو ہے نا پروف نہیں دیا گیا، کوئی بھی چیزیں مجھے جو ہے نا حساب کتاب نہیں دیا گیا، مجھے ڈیلے جو ہے نا وہ کرتے رہے۔ اور اگر بات کریں آصف شاہ کے حوالے سے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ 68 لاکھ مالیت کا جو چیک ہے، چیک نمبر 63، وہ خود جا کر بینک سے کیش کروا چکے ہیں خود بٹ کے طور پر۔ اور دوسرا چیک جو ہے آصف خواجہ ندیم بھائی کے حوالے سے، جس سے وہ خواجہ ندیم صاحب بھی کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں۔ اب یہ کہانی یہ ہے کہ 2 چیک تھے کاروبار کے طور پر، انہوں نے اپنے چیک جو ہے برانڈ چیک دیے ہوئے تھے ان کو کاروبار کرنے کے لیے، تاکہ پیسوں کی اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ وہاں پر استعمال کر سکیں۔ لیکن ایک چیک جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں 5 اکتوبر کو ایک چیک آصف شاہ کی طرف سے وہ کیش کروا لیا جاتا ہے۔ لیٹس سپوز اگر میں کسی کو اپنے ماتحت میں نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے کسی کو نیچے رکھا ہوا، اپنے میں نے چیک دیے ہوئے ہیں، وہ چیک اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ اگر کاروبار میں ضرورت پڑ جائے یا پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، ان کو بار بار مجھے نہ کہنا پڑے، وہ وہاں سے چیک کو کیش کر کے نکال لیں یا وہ استعمال کر لیں کاروبار کے طور پر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا چیک استعمال آپ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو اپنے چیک دیے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں، یا ذاتی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کریں، یا اس کو کیش کروا لیں خود۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 چیک جو ہے وہ نکالے گئے۔ ایک چیک نکال چکے تھے آلریڈی 68 لاکھ کا، اور دوسرا چیک جو ہے کیش ہونے کے طور پہ آیا تھا، جو وہ اپنے اکاؤنٹ میں ندیم بھائی صاحب ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے FIR بھیجی مینیجر کو، اور میں نے کہا کہ یار یہ FIR میں نے ان پہ کی ہوئی ہیں، کائنڈلی ان کو جو چیک ہے وہ کیش نہ کروائیے گا۔ یہ بیسیکلی موقف تھا چودھری سرور صاحب کا، جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، جو FIRs انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، FIR کا جو متن تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ندیم بھائی صاحب کے پاس بھی جاؤں، ان سے بات کروں اس حوالے سے، کہ تاکہ ان کو بھی پورا حق ہے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا، وہ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح معاملات آگے چلیں گے۔ مزہ یہی آتا ہے کہ جب دوسری پارٹی بھی اپنا موقف دے اور آپ کو ساری چیزیں تب کلیئر ہوتی ہیں، تو
مجھے ندیم بھائی صاحب بلائیں گے تو میں ان کو بھی جا کے انٹرویو کروں گا اس حوالے سے. اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے یوٹیوب چینل پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو بھی رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں.